بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہماری کچھ بہنیں، کچھ مسلم سماج، مسلم معاشرے کی بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں غیر مسلم نوجوانوں کے حربے میں جال میں پھنس کر شادیاں رچا رہی اور اپنی عزت اور ناموس کی کھلے طور پر بے عزتی کر رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی وجہ غیروں کی کھلے طور پر سازش، اور دوسری وجہ ایمان کی ناقدری، دینی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرآن اور احادیث پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور تیسری وجہ ماں باپ کی، گارجن کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ اسکول، کالج اور اسی طرح سے کوچنگ میں بھیجتے ہیں، اکیلے ہی لاپرواہی کے ساتھ بھیجتے ہیں، نہ ساتھ لے کے جاتے ہیں نہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بیچ میں کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور جہاں اختلاطی تعلیم ہوتی ہے، مل جل کر بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں سے بھی اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، موبائل کا بیجا استعمال۔ مسلم نوجوان لڑکیوں کو موبائل دینا یہ بہت بڑی بھول اور چوک ہو رہی ہے، اور اسی نادانی کی وجہ سے آج ڈھیر ساری ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان سے شادی رچا رہی ہے۔ اور آخری وجہ بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلم سماج نے شادی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا، اتنی زیادہ مشکل بنا دیا کہ ایک غریب سے غریب گھر میں جب رشتہ آتا ہے تو 3 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، 5-10 ہزار خرچہ کروا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں گھر جا کر خبر کر دیں گے۔ اور گھر جانے کے بعد جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ جہیز اتنا زیادہ سماج کو برباد کیا ہے، اتنا کوئی اور چیز نہیں کیا ہے۔ اور تعلیم کی کمی، ہم میٹرک پاس کروا رہے ہیں، انٹر پاس کروا رہے ہیں، ہم اسے بی اے پاس کروا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کروائیں، لیکن سب سے پہلے آپ کا جو مذہب ہے، آپ کے جو اسلامی کتاب ہیں، جس سے آپ کے بچے عالم کو پہچانیں گے، قرآن کو پہچانیں گے، حدیث کو پہچانیں گے، اللہ اور رسول کو پہچانیں گے، اس دین سے وہ بالکل بے خبر ہے۔ اور جب دین سے بے خبر ہوں گے، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وہ کیا منہ دکھائیں گے، ان تمام چیزوں کی جب فکر نہیں ہوگی تو اس طرح کا دن دیکھنا پڑے گا۔ آج سارے قوم کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے مسلم بچیوں کی حفاظت کے لیے بیداری مہم چلائیں، دینی تعلیم سے ان کو جوڑیں۔ آج مسلم نوجوانوں کو، مسلم مردوں کو جمعہ کے دن بیان کے ذریعے سنے سمجھایا جاتا ہے، پروگرام میں، جلسے میں، اور بھی مختلف جگہ پر انہیں قرآن و حدیث بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ مسلم نوجوان لڑکیوں کی ہے، ہماری ماں بہنوں کی ہے، جن تک دین نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وہ صرف دنیا میں جینے کا مقصد بچے کی پرورش اور کھانا بنانا سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہر بستی کے اندر ہفتہ میں کم سے کم ایک دن عورتوں کی مجلس ہونی چاہیے، اس میں دینی تعلیم ہونی چاہیے، پردے میں رہ کر کے علماء حضرات یہ طے کریں اور پردے میں رہ کر کے وہاں بیان کریں، جہنم اور دوزخ، جہنم اور قیامت کے دن کے ہولناکی کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو کیفیت ہے ان کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کو جوڑیں،
جب تک انہیں اللہ کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک گھر صحیح نہیں چل سکتا ہے۔ اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے خواتین کو دین سے جوڑیں، ایمان سے جوڑیں، نماز کے پابند بنائیں۔ بہت ساری تعداد خواتین کی ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے، ان سے پوچھا جاتا نماز پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس یاد ہے تو نہیں ہے، جن کو چھوٹی چھوٹی سورہ بھی یاد نہیں ہے وہ کیسے نماز پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے نماز میں؟ یہ بڑی تعجب کی بات، افسوس کی بات ہے، اور یہ ہر مسلم بستی کے حالات ہیں۔ اکثر جگہ آپ جائیں تو آپ کو یہی ملے گا، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ گھر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے، بستی میں اکٹھا ہو کر کے خواتین کا مجمع ہو اور وہاں پر جا کر علماء کرام اس میں سمجھائیں، یا کوئی خاتون پڑھی لکھی ہے، اسلام کے مقدس شہزادی ہے، تو وہ جا کر کے انہیں تعلیم کریں، انہیں سمجھائیں۔ جتنا زیادہ ان کی فکر کریں گی اتنی زیادہ ترقی ہوگی، رہنمائی ملے گی۔ اور لاپرواہی میں چھوڑ دیں گے تو جس طرح سے آج یہ دیکھنے کو مل رہا، کل ہو کر کے اس سے بھیانک دن آئیں گے۔ اس لیے اس بات کو طے کر لیجئے، نمبر 1 ایمان کی پہچان انہیں کرانا ہے۔ نمبر 2 شادی کو آسان بنانا ہے، وقت پر شادی کرنا ہے۔ جہیز کی لعنت کو سماج سے ختم کر دیجیے۔ نمبر 3 گھر کے گارجن، پوری گارجن، جتنے بھی گارجن ہیں وہ صحیح طور پر نگرانی کرے، صحیح طور پر ان کو سمجھائیں۔ اور اسی گارجن کو دیوس کہا گیا ہے جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی بیویوں کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی خبر ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کھلاتا پلاتا ہے، کپڑا پہناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان کے پاس کون آ رہا ہے اس کی خبر ان کو نہیں ہے۔ اس لیے ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے، وہ جہنمی۔ اور چوتھی چیز، لڑکیوں کے ہاتھ میں ہر حال میں موبائل سے ان کو دور رکھی۔ بات کریں، آپ کے سامنے میں بات کریں، رشتہ دار اگر کوئی ایسا ہے جو محرم ہے ان سے بات کر سکتی ہے کریں، لیکن غیر محرم سے بالکل قطعی طور پر ان کو بات کرنے سے اعتراض کریں، ان کو نماز کا پابند بنائیں اور دینی تعلیم سے ان کو جوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہمارا سماج بچ سکتا ہے، ہماری مسلم بیٹیوں کی تحفظ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔